والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات، ہمارے کرم فرما حافظ نثار صاحب دامت برکاتہ اور ہمارے محسن مفتی ابوبکر جابر صاحب اور ہمارے عبداللہ اظہر صاحب مدد اللہ العالی و دیگر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور اس جلسے میں مقرر بھی نہیں ہوں، اس واسطے کہ مجبوری میں بلا لیا گیا ہوں۔ میں بیٹھا تھا مہمانوں کے ساتھ اور حضرت مفتی صاحب کا آرڈر آیا، حکم حاکم مر کے مفازات بنتے کہ بھائی خالی بیٹھے کہ بتاؤ خالی بیٹھا ہوں، تو خالی بیٹھنے والوں کے دشمن ہونا، بیٹھے دیتے ہیں خالی، تو بولے چلو تیاری کرو، یہاں آنا ہے گوشت کی اور تھوڑی دیر آپ کو ہمارا سر کھانا ہے۔ بولے ٹھیک ہے آج۔ اور پھر موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع بھی بڑا خطرناک ہے۔ مردوں سے کوئی بھی بات کر لے سکتا، ہمارا حالت یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتے۔ صورتحال اتنی خطرناک آج کل ہو گئی سر، تو اب عورتوں کے موضوع پہ سبجیکٹ پہ بولنا بولے تو اور خطرناک۔ مگر حقیقت یہ ہے میرے دوستوں، بہت اچھا سبجیکٹ اور بڑا اچھا میدان ہمارے مفتی صاحب نے چنا ہے۔ یہ ان کی بالغ نظری کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیز کھولی ہے کہ اصل محنت کا جو میدان ہے وہ خواتین پر محنت کرنا ہے، اور خواتین میں بھی ان منتخب لوگوں کے لیے جو معلمات ہے، جو عالمات ہیں، جو عصری تعلیم پڑھانے والے ہیں، اس واسطے کہ اس وقت دنیا میں جتنی محنت عورتوں پر ہو رہی ہے، خواتین کو برباد کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے مسلم عورتوں پر جو محنت ہو رہی ہے باطل طاقتوں کی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ گھر گھر جا کر عورتوں کو لٹریچر دیا جا رہا ہے، ان کے سامنے لیکچر دیا جا رہا ہے، ان کو اسلام سے بچلانے کے لیے ترقی کے راستے بتائے جا رہے ہیں کہ کیا ہے، تم پردے میں بھی تک چھپے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ یہ ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے، اور پوری عالمی لیول پر یہ کام ہو رہا ہے اور برسوں سے ہو رہا، بہت منظم، ہم کو اندازہ نہیں ہے، بہت منظم طریقوں سے ہوتا۔ انہوں نے اپنے عورتوں کو تو برباد کر لیا اور اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں۔ اتنا برباد انہوں نے کر لیا آزادی کے نام پہ عورتوں کو کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ شادی سے ڈر رہے ہیں، شادی سے، شادی کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ اب امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی جتنے مکانات بن رہے ہیں وہ سب بیچلر کوارٹر بن رہے ہیں، فیملی کوارٹر نہیں بن رہے ہیں، بیچلر کوارٹر۔ اب زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو مرد مرد سے شادی کر لینا، عورت عورتوں سے شادی کر لینی، اور زیادہ آدمی کو شہوت کا احساس ہوا تو وہ نائٹ کلبوں میں جا کے اپنی ضرورت کی تکمیل کر لے۔ اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ خاندان تو برباد ہو ہی گیا، اب بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے، اور بچے وہاں پہ سب بڈھوں پہ مشتمل آبادیاں ہیں۔ جرمنی کے بارے میں جائزہ آیا تھا کہ وہاں 60% سے زیادہ بڈھوں پہ مشتمل آبادی ہے۔ فوج میں بھرتی کرنے کے لیے ان کو نوجوان بچے نہیں مل رہے۔ ایک صاحب جرمنی کا دورہ کر کے آئے تھے تو انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا، انہوں نے بولے سب سے عجیب بات جو مجھے پورے سفر میں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ 2 پیارے پیارے بچے تھے، جہاں ہم جاتے عورتیں اور مرد ہمارے بچوں کو لپٹ جاتے، آتے کوئی چاکلیٹ دیتا، کوئی بسکٹ دیتا، کوئی چہرے پہ ہاتھ لگاتا، کوئی پچکارتا، بے گود میں لیتا ان کو، یعنی بچوں سے محبت انسان کا جذبہ ہے، اور وہ سب بات انہوں نے ختم کر دی۔ اور صورتحال اتنی بھیانک ہو گئی کہ ابھی چند دنوں پہلے
BBC لندن پر ایک جائزہ آیا تھا، بہت حیرتناک جائزہ. وہ یہ کہ اب جاپان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک، وہاں کی GDP سب سے زیادہ بڑی بھی ہے. اب کل جائزہ آ رہا تھا کہ انڈیا کی جو اکنامی ہے وہ جاپان کے برابر. جاپان ایک چھوٹا جزیرہ ہے، ہمارے ایک اسٹیٹ کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی GDP سے اگر انڈیا بڑھ گیا تو کون سے کمال کی بات. لیکن اس کی جو پر ہیڈ آمدنی ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں کے لاکھوں روپے میں سالانہ آمدنی جو ہے، نہایت ترقی یافتہ ملک ہے. وہاں کے بارے میں جائزہ آیا تھا BBC لندن پہ کہ اب زیادہ تر لوگ اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بیویوں سے اتنے بیزار آ گئے ہیں، اتنا بگاڑ دیا ہے بیویوں کو آزادی دے کے انہوں نے، کہ اب اکیلے زندگی گزارنے کو سکون محسوس کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ گزشتہ ایک سال میں 25,000 ایسے لوگوں کی نعشیں ملی گھر میں جو اکیلے تھے اور کوئی ان کا پرسالے حال نہیں تھا، مر گئے، سڑ گئے. 6 مہینے، ایک سال کے بعد لوگوں کو معلوم ہو سب گھر کئی دنوں سے اندر سے بند ہے، کھول کے دیکھے تو جا کے معلوم کہ ڈھانچہ پڑ گیا ہے، سڑی ہوئی چیزیں ملی ہوئی سب. کوئی اکیلے تھی، مرد تھا تو اکیلے تھا، عورت تھی تو اکیلے تھی. تو یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے عورتوں کی آزادی پر اتنا کام کیا ہے کہ اپنی زندگی کو انہوں نے اجیرن بنا دیا اور جینا مشکل کر دیا. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک عورت اگر شادی کرتی بھی ہے، اس میں مسلمانوں بھی آ رہے ہیں، مسلمان کے بچیاں بھی امریکہ میں، کینیڈا وغیرہ میں. میرا بیٹا کینیڈا میں رہتا، آپ سمجھ رہے ہیں بہت پیسے بھیج رہا ہوں میں. ہاں بھیجتا، کبھی کبھی بولے تو بھیج دیتا، مگر میرے کو ضرورت نہیں اللہ کرم سے، مجھے کوئی اس کی محتاجی نہیں ہے. نہیں بھیجا بھی تو میں کبھی اس کو بولتا نہیں کہ بھیجو بول کے. البتہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا تو دنوں پہلے میں سے پوچھا ابا کتنے پیسے خرچہ ہوئے. میں بولا بیٹا اتنے ہوئے تو ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں. بولا اب تک نہیں بھیجا، بھیجتا ہوں. ابھی آن لائن جا رہا نا، سن کے بھیجتا. تو انہیں بتانا کہ صاحب زیادہ تر بچیاں جو ہے شادی نہیں کرنا چاہیے. کم پریشانی مول لینا، شوہر کی اطاعت کرنا، پھر بچوں کو پالنا سنبھالنا یہ وہ. اور اگر کرنا چاہیے بھی تو ایسے بڈھے سے کرنا چاہیے کرتے جو دولت مند ہے اور چند دن میں مر جانے والا، نہ اس سے بچے پیدا ہونا، اکیلا سب میں آلہ ہے، نہ جورو ہے نہ سالہ ہے والا ہوگا. تو بہت اچھی محنت ہمارے مفتی صاحب کر رہے ہیں. اور میرے کو اندازہ ہے کہ مفتی صاحب کیوں ایسا کر رہے ہوں گے. اس واسطے کہ وہ ایک آدمی جو ہے اب بیوی سے لڑائی ہوئی اس کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. انہوں نے بولا دیکھ یہ زمانہ امیر المومنین حضرت عمر کا ہے، زیادہ گڑبڑ کریں گے تو میں جا کے امیر المومنین کو بول دوں. انہوں نے بولی امیر المومنین کو بولو، امیر المومنین کے باپ کو جا کے بولو. اب انہیں نکلا تیش میں آ کے. اب گھراں چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں، چھوٹے کمرے رہتے تھے. اب آج کل کے ایسے گھروں میں گئے تو لوگوں یہ بیڈ روم ہے، یہ سالے کا روم ہے، یہ بونے کا روم ہے، یہ ادھر کا روم ہے، ادھر ختم ہی نہیں ہو رہا گھر. اچھا پھر پیخانہ لیا کے بتائیں ایک صاحب، پیخانہ لیا کے بتاؤ صاحب اس کی فٹنگ پوری کی پوری باہر کی ہے. میں بولا اس میں آپ ہفتے ہی نہیں سوتے جا رہے، اتنی دیر رہتا ہے 10-5 منٹ رہتا. اس کے لیے پوری دنیا سے سامان منگایا کرتے، نل امریکہ سے منگایا، کیسے کیسے پیخانے بنا گئے. اب وہ پیخانوں کا سنے تو آپ کو حیرت ہے، ٹائم نہیں ہے اب. ہاں آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی سب لوگوں کو. ہاں اچھا کریں اب دوپہر کا بھی ہے، کوئی خوشبو آ رہی نا دھواں کی طرف کہتا ہے. میں جب سے دیکھا ہے، جب سے دیکھ لیتے آئے دھواں ہوا کہیں دکھے ہے کچھ. داماد ہے ان کو ہوگا، مگر ہم لوگوں کو پیخانے کیسے بن رہے معلوم ہے؟ ایک انڈیا سے ایک وزیر گیا تھا، کہتے یہاں کے وزیران بھی کیسے کیسے لوگوں کو بنا دے رہے وزیر ہیں. ہاں اللہ اکبر، قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. ایک وزیر انڈیا سے گیا تو کیسے پیخانے بن رہے؟ پیخانے ایسے بن رہے کہ آپ اندر گئے تو آپ کو پیخانہ نظر نہیں آتا، بٹن دبائے تو پھٹی اٹھے. پھر وہاں جا کے بیٹھے بعد آپ کو ٹائم نہیں ہے تو اخبار
میں سے مشین خود بخود کھینچ کے بہت ہی ختم فائنل ہو گیا. پھر دوسرا بٹن دبائے تو اندر سے ایک برش نکل کے پورا دھو دیتا. پھر بولتا فائنل ہو گیا اور اٹھ جاؤ. گٹی خود بہت اندر چلے جاتے. ایسے ہی ہوگا. ہم لوگ ترکی گئے تھے ایک کانفرنس میں. تو وہاں گئے تو میں بیت الخلا میں گیا. میں کیا تو زوئی 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 آواز آئی اس میں. اگر میں کیا ہے یہاں پہلے سے کھینچ کر آئے کیا کر رہا ہوں. تو کاغذ نکل کے پورا پوچھ کے صاف کر کے کلین کرے بعد دوسرا بیٹھ. اور پیخانے سے جتنی بیماریاں آتی ہیں نا, نہایت خطرناک بیماریاں پیخانے کے راستے سے آتی ہیں. اور ٹائیفائڈ بھی جو آتا ہے پیخانے کے راستے سے آتا ہے. تو ایسے بیت الخلا بنے ہوئے بٹن دباؤ تو کچھ نہیں نکلتا. ایسے پھر دروازہ آپ کھولتے ہی ایسی اس میں پیخانہ آور میوزک آتی ہے کہ آدمی کے اندر پیخانے کا موڈ پیدا ہوتا ہے. تو ایک صاحب جو ہے لندن میں کسی کانفرنس میں یہاں سے وزیر گیا, کھا لیا شاید خوب الٹا سلٹا, اور اس میں پیخانہ آیا اس کو سادہ پانی. تو پوچھا کدھر ہے پیخانہ, تو بتایا ہم نے ایسا شاندار دروازہ اس کا بہترین. اندر گیا تو پورا قالین بچھے ہوا. میں نے بولا کیا کروں گا. اس کو سمجھ میں نہیں آیا کچھ کیسا پیخانہ کرنا. بٹن دبانے کا سسٹم نہیں معلوم اس کو. تو انہیں زور سے آ رہا تھا اس کو. پیتابا اتار کے اس میں ضرورت سے فارغ ہو گیا. اچھا پھینکنا کہاں, بلکہ پھینکنے کا وہ پنکھا چل رہا تھا. پھینکنے گیا تو پنکھے میں لگ گیا. اب پورا چار طرف پیخانہ لگ گیا. بہت پریشان ہوا کیا کروں میں. تو چپراسی کو بلا کے بولا میں تمہارے کو $100 دیتا ہوں, ذرا حساب کر کے. تو چپراسی بولا میں آپ کو $100-200 دیتا ہوں, آپ پھینکیے آگے کا حساب کریں. ایسے ایسے پیخانہ پہ اصل میں اگر پیسہ آ گیا نا اور صحیح راستے پہ خرچ نہیں ہوا, اللہ کے راستے پر, غریبوں پر, بیواؤں پر, یتیموں پر, دینداروں پہ خرچ نہیں کرے تو پھر اللہ میں کتے پالنے پر, پیخانے بنانے پر, غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرائے. بلیاں پال رہے, کتے پال رہے لوگ, کتوں کو ساتھ لے کے جا رہے. ایک اور اچھی بڑی میرے بازو بیٹھ گئی کتا لے کے. ارے بولا میرے بازو کتا لے کے بیٹھ گئی, میں بدل دیا جگہ. بولا کتے کے ساتھ کر, کتا حرام چیز, اس کا لعاب لگ گیا تو بیماری 7 مرتبہ دھونے کا حکم. آج کل لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے. کیوں؟ پیسہ آ گیا, صحیح راستے میں خرچ نہیں. اللہ میں بولے کتا چلا. اب دیکھ بہت سے لوگوں کو دیکھو, چڈی پہن کے کتے کو زنجیر پکڑ کے, ہمارا چل بیٹا لگایا تھے کو اللہ میں ڈیوٹی پہ لگایا. صحیح خرچہ نہیں کر رہا, غلط جگہ پہ اس کو ہگا کتا کھلا اور جو اس کے پیچھے جا. یہ چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہارے خرچے سے میں تمہارے آمدنی کا پتہ چلا دیتا ہوں. تمہارا خرچہ اگر نام و نمود پہ ہوتا ہے, غلط کاموں پہ ہوتا ہے, دکھائے پہ ہوتا ہے, تو میں سمجھ جاتا ہوں تمہاری آمدنی حرام کی ہے, صحیح نہیں. اور تمہارا خرچہ اگر غریبوں پہ, یتیموں پر, دین کے کاموں پر, مسجد بنانے پر, میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا مال حلال ہے اور اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تم کو توفیق دے رہا ہے. تو بہرحال کیا بولا تھا, میں قصہ سنانا تھا. ہاں چھوٹے چھوٹے مکان تھے وہاں. تو گھر کے پاس گیا تو ذرا کان کڑے کر کے گیا اندر سے کیا آواز آ رہی سب. تو اندر حضرت عمر میں اور حضرت ان کی صاحب اہلیہ محترمہ میں تو میں ہو رہی تھی زور زور سے. ارے جاؤ جی جاؤ. انہوں نے بولے میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر میری حکومت چلتی, سارا آرڈر چلتا, تو ایسا کر. ارے جاؤ جی جاؤ, ہوں گے تو وہاں ہوں گے میرے گھر میں, میرے سامنے میرے شوہر. ایسا سن کے دونوں بولے یہ تو یہاں میرے سے زیادہ برا حال دکھ رہا ہے. تو واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. بولے میں کیا بات ہے, آئے کہیں کے واسطے جا رہے. بولے نہیں حضرت جس کام کے واسطے آیا تھا اس سے زیادہ پیمانے میں یہاں اور اس بات میں چلے جا رہے. تاخیر ہوا کیا بہت تو صحیح. تو انہوں نے بولا بھائی میں اصل میں میری بیوی میرے سے جھگڑا کر رہی تھی, روز ضد کرتی, کچھ نہ کچھ بولتے رہتی, اس واسطے تنگ آ کے آپ سے شکایت کروں گا بول کے آیا. تو یہاں دیکھا یہاں سے پوچھتے بدتر حالت ہے, اس واسطے میں واپس آیا. تو حضرت ابو المؤمنین فرمائے دیکھو میں وہ میری محسنہ ہے, میرے بچوں کی ماں ہے, اور میرے گھر کی صفائی کرتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے آرام کا لحاظ رکھتی ہے, میرے گھر کی رونق ہے وہ. تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں,
تیرے بغیر طبیعت اداس رہتی والا معاملہ ہے. تو میری بیوی تو میرے گھر کی آبادی کا ذریعہ ہے، اس کی تھوڑی بہت کڑوی باتیں سن کے برداشت کر لینا پڑتا ہے. جب تم بھی ایسی کرو، مزے کی زندگی گزارو. تو بہرحال مفتی صاحب کو کچھ کہیں نہ کہیں چٹا بیٹھا شاید اس بات پہ یہ رستہ اختیار کرے، اور بہت اچھا ہے. ہم اس میں برابر کے ساتھی کے ہم وہ ہوئے، ہم ہوئے، میر ہوئے، سب اسی زلف کے اثر ہوئے. کسی کو کچھ کرنا نہیں. تو بہت اچھا یہ ہے کہ خواتین کی اصلاح کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ کوئی صالح انقلاب خواتین کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں. تو اب ہمارے خواتین سے گزارش ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے سنی ہیں، جیسے مفتی ہمارے مولانا عبداللہ حسن صاحب بولے اسے لکھ لو اور لکھ کے اسے یاد رکھو. اب آج کل لوگ لکھ رہے بھی نہیں، سن رہے بھی نہیں. پہلے زمانے میں تھا اس کان سے سن کے وہ کان سے چھوڑنا، اب یہ کان سے سن کے ادھر سے چھوڑ دے رہے، وہاں تک جانے بھی نہیں دے رہے. بس نکو کرو. اور جو ہے آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے. ایک تو اپنے شوہر کو دیندار بنانا، اپنے بچوں کو دینداری پر تربیت کرنا، اپنے پورے خاندان کی فکر کرنا، اور پھر محلے کے لیے فکر کرنا. بعض عورتیں اتنی غیر معمولی صلاحیت کی ہوتی ہیں کہ بیان سے باہر. ہمارے پاس محبوب نگر میں ایک محلہ ہے جہاں 200 بچے مکتب میں پڑھتے تھے، اور میں یہ ہمیشہ کی قریب کرو تو آواز پڑ جاتی، دور کرے تو آواز نہیں آتی. اب امام صاحب کی آواز نماز تو ٹوٹ جاتی چونگی، ہر رکعت میں یوں کرتے ہوئے 3 مرتبہ کرے نماز سے لگی. اس وقت میں یہاں والا تالا لگا بولتے ہیں، میں تو ہر رکعت میں کبھی یوں کرتے کبھی یوں کرتے. نماز میں ہی ہو رہا ہے سارا کام. ان کو اندازہ ہوا تھا میری قرات آج بہت اچھی ہو رہی بلکہ اور تنتی کرتے تو پھر ذرا دور کرتے. تو عورتوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، بہت زبردست ذمہ داری ہے. بچوں کی تربیت ان کا ہی کام ہے. مرد تو بیچارہ کہاں کہاں مارے مارے پھرتا ہے معیشت کے لیے، کدھر کدھر جاتا ہے، کیسے کیسے کام کرتا ہے، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، کتنی مصیبتیں جھیلتا ہے معیشت کے لیے. یہاں فکر معیشت ہے، وہاں دغدغہ حشر والا معاملہ ہے مرد کے لیے. عورتوں کی ذمہ داری ہے بچوں کی سنت کے مطابق تربیت کرنا، اپنے شوہر کو سنت کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرنا. اس کو بولنا میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں چاہیے، میں چنے پر گزارا کروں گی، لیکن مجھے چاہیے کہ میں جو ہے اب بالکل حلال روزی. حضرت مولانا شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے، اس زمانے کے مجدد تھے. قرآن پاک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. تو وہ سناتے تھے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی اور وہ امریکہ چلے، بڑے گھر کی بچی تھی وہ اور بڑے نیک لوگوں میں سے تھی. تو وہاں سے اس نے خط لکھا کہ میں ایک ایسے گھر میں آ گئی ہوں کہ یہاں دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی نہ نماز کا عادی ہے، نہ کوئی دین سے واقفیت ہے، نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے. اور یہاں مجھے اتنی گھٹن محسوس ہو رہی، اور میں کیا کروں. حضرت کو خط تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ بیٹا دیکھو، 2 کام کرو. ان 2 کاموں سے گھر میں غیر معمولی تبدیلی آئے. ایک کام تو یہ کرو، اپنے شوہر کی، اپنے ساس سسر کی اتنی اطاعت کرو کہ ان کے وہم و گمان سے زیادہ ان کی خدمت. شوہر کے منشے کے مطابق نہیں، شوہر کے اشارے پہ کام. لا حول. تو شوہر کے اشارے پہ کام، اس کے مزاج کو سمجھ جاؤ، اس کے مزاج میں اتنے دخیل ہو جاؤ کہ بس وہ جو چاہے ویسا. اور ساس سسر کو ماں باپ سے زیادہ محبت. اور دوسرا کام کرو، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرو، اے اللہ میں کہاں پھنس گئی، کہاں آ گئی اللہ، تو یہ حالت کو سنا دے. بس یہ کام کرو. 2 سال کے بعد، 2 سال کے مسلسل میں اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، یاد رکھو. حضرت سنائے کہ 2 سال کے بعد وہاں مینا کے میدان میں وہاں وہاں
نہیں چاہے تو پھر ہر چیز کو ختم کر سکتے ہو، کینسل کر سکتے ہو، الٹے ہی جاتی ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، کہتے پانی میں انتقال کیا ہوا، پانی میں جا کے ڈب کے مر گئی. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو انہیں جو ہے جدھر پانی جا رہا تھا اس کے خلاف جا کے ڈھونڈنا شروع کرا. لوگ بولے پانی ادھر جا رہا، ادھر بہ کے گئی ہوگی. تو انہوں نے بولا نہیں، ہر کام الٹا کرتی تھی، گئی بھی ادھر ہی ہوگی. تو عورتیں اگر اصلاح لانا چاہیں اور انقلاب لانا چاہیں، حالات کو بدلنا چاہیں، تو ان سے زیادہ کوئی مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناقصات العقل والدین ہونے کے باوجود میں نے اور مردوں کو کی عقلوں کو متاثر کرنے والی کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں دیکھا. عورت اگر چاہے تو بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو ڈھانپ دیتی ہے، ان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، اور اپنی بات منوانے کا جو جو طریقہ ان کے اندر ایسا سلو پیزن چھوڑتی ہے، ہلو ہلو ہلو، موٹا چکر میں آ جاتا ہے. تو اگر دین کے معاملے میں وہ خدمت کریں گی تو ماشاء اللہ. تمہیں سنا تھا ہمارے محبوب نگر میں ایک محلہ ہے، وہاں 250-200 بچے پڑھتے تھے مکتب میں. ہر سال مجھے بلاتے تھے وہ لوگ اختتامی جلسے میں، مدرسے میں آ کے مشورت کرتے تھے، ان کے صدر مدرس آتے تھے، حاضر اشتراک. چند سال پہلے میں وہاں گیا تو عاشق خانم چلتا تھا مکتب. میں بولا بھائی یہ مکتب چلتا تھا کیوں بند ہو گیا، کیا ہوا؟ تو بھائی صاحب بچے نہیں آ رہے. میں بولا بچے نہیں آ رہے کیوں، کیا بات؟ تو بھائی صاحب آپ کے مدرسے کی اتنی بچیاں ہمارے محلے میں ہیں کہ ہر بچی ایک مدرسہ کھول لی اور اتنا معیاری تعلیم دے دی کہ وہ بچہ وہاں مدرسے نہیں دے رہے. تو اور ایسی حالات باہر کے ملکوں سے بھی آج سننے میں آ رہے. الحمدللہ اب بچیاں تو پوری دنیا میں جاتی ہیں، سراج البنات کی بچیاں کہاں کہاں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پورے یورپ میں، پورے عرب ممالک میں. تو وہاں سے سب یہ سننے میں آتا ہے کہ صاحب وہاں بچیاں تو یہاں انڈیا سے بھی آن لائن پڑھا رہی ہے، یورپ امریکہ میں آن لائن پڑھا رہی ہیں، پیسے بھی کما رہی اور دین کی تعلیم بھی عام کر رہی ہیں، اور محلے کے محلے ان کی وجہ سے سدھر جا رہے ہیں. بڑا غیر معمولی، مرد نہیں کر سکتا اتنا بڑا کام اور اتنا زبردست کام جتنا عورتیں کر رہی. تو میری ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، پردے میں رہتے ہوئے جو انقلابی کام آپ انجام دے سکتے ہیں، ہم لوگ کتنا بھی جھگمالیے تو اتنا کام نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں کو مولانا نے جمع کیا، بڑا احسان کیا امت پر، اور بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ضلع میں، ہر محمد میں، ہر مدد دینی خواتین کے مدرسے میں ایسے اجتماعات ہوں اور کام کرنے کا انداز سکھایا جائے. بچوں کی تربیت تو ایک بہت بڑا فن ہے، پتھر کو ہیرا بنانا ہے، اور یہ کوئی معمولی فن نہیں ہے. اور پتھر کو ہیرا بنانا تو بھی آسان ہے، لیکن کسی بچے کو کی تربیت کر دینا، اس کو دیندار بنا دینا، اس کو کسی قابل بنانا، پڑھنے لکھنے کے لائق بنانا، یہ تو استاد کا کام ہے، ٹیچر کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا کام. سرکار نے فرمایا انما انا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. تو وہ سرکار کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر فائز کیا، تو امت کو پورا پورا فائدہ پہنچاؤ، اور بچوں کی صحیح تربیت کرو، اور اپنی دین کی فکر بھی کرو، اور اپنے شوہر کی ایسی خدمت کرو کہ پھر وہ آپ کے اشاروں پہ، آپ اس کے اشاروں پہ ناچیں، وہ آپ کے اشارے پہ ناچیں. ہاں اب یہاں مرنا ہے بلکہ میں بہت سی چیزیں نہیں بول رہا ہوں، ایسی ایسی ترکیبیں بتاتا ہوں عورت مردوں کو اپنے جیب میں رکھ سکتی، جب چاہے نکالے، جب چاہے اپنا کام لے سکتی. تو بہرحال اللہ میاں نے آپ میں بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں کہ اس پہلو پہ وہ کام شروع کیے ہیں. انشاءاللہ اس سے امت کو بڑا فائدہ پہنچے گا. اور جو فتنہ خواتین میں پیدا ہو رہا ہے، وہ باطل طاقت، اب دیکھو افغانستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا پکار رہی ہے اور خواتین کو آزادی دے. وہاں خواتین کو پڑھاؤ، آزادی دو، ان کو اسکولوں میں بھیجو، ان کو ننگا کرو، مگر یہ سب کس لیے ہے؟ انہوں تو بھگت رہے عذاب. مسلمانوں کے لیے وہ عذاب بنانا چاہ رہے. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں ایک بڑے میاں 90 سال کی عمر میں شریک ہوئے، تو ان کا خاندان پورا آ رہا تھا.
ان کے نواسے آ رہے تھے، ان کے پوتے آ رہے تھے، ان کے بیٹے آ رہے تھے، ان کے پوتیاں آ رہی تھی، آ کے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ہمارے دادا جان کو بچا لیجیے، ڈاکٹر صاحب ہمارے دادا جان کو بچا لیجیے، ہمارے دادا جان کو۔ اور ڈاکٹر لوگ حیرت میں ہے کہ ایسی عمر میں تو ہم لوگ انجیکشن دے کے عیسیٰ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے پاس، ایسے لوگوں کو۔ اور یہاں اس عمر کے بڈھے کو چاہنے والے اتنے بچے بچیاں آ رہے ہیں ہاسپٹل میں کہ کیا ہے، خاندانی محبت کا بقا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ زبردست انقلاب آپ کے شخصیت سے آ سکتا ہے۔ آپ سے اللہ میاں کام لے لیں، اس کی ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے جو کچھ کام ہم سے ہو رہا ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اللہ سے قبول فرمائے، اور یہ مجلس جو سجائی گئی ہے اس ادارے میں، جس گھر میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب مفتی صاحب ابھی اعلان کیا کرے معلوم ہے، لمبی دعا کریں گے اور خطاب کریں گے، تو میں نے مطلب ہے کہ مختصر خطاب کر کے، کیونکہ دعا لمبے نہیں کرنے آتا ان کو معلوم ہے مختصر کرنا، اس بات ہے دعا لمبی کریں گے بلکہ بلدی، تو دعا کا وقت ہے، میں دعا گزارش یہی کروں گا کہ مفتی صاحب بھی دعا کریں گے، آپ کر کیا بس کرو، ہاں لگا لینا، چلو ٹھیک، اب آ رہی آواز، اور قریب کر، بس ٹھیک ہے۔ دعا تو اصل سرمایہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ سے مانگنا بہت پسند ہے، غیروں سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا سخت ناپسند ہے۔ ہاں، اور فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسا اس حال میں تم دعا مانگو کہ تم کو اس کے قبول ہونے کا یقین ہو جائے۔ اور ایک بڑی عجیب بات فرمائی، من فتحت له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو دعا تو قسمت والے لوگ مانگتے ہیں، اور دعا کی توفیق بھی قسمت والوں کو ہوتی ہے، اس واسطے ہمارے حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب فرماتے تھے کہ روزانہ 2 رکعت کسی ایک ٹائم مقرر کر لو، کسی ایک ٹائم 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت کے عنوان سے۔ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدذل اللہ علیہ کہ میں روزانہ 5 نیتوں سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب گھر سے نکلتا ہوں آفس کے لیے، دفتر کے لیے، تو 5 نیت سے دعا کا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ایک تو صلاۃ الحاجت، ایک صلاۃ الاستخارہ، ایک صلاۃ التوبہ، ایک صلاۃ الشکر، اور ایک صلاۃ اور ایک صلاۃ التوبہ۔ ہاں، یہ 5 نیتوں سے پڑھتا ہوں، تو سارے کام میرے سامنے آتے ہیں، سے کئی فیصلے کرنا پڑتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، سب کام بن جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ 2 رکعت نماز کسی ایک وقت طے کر لے کے پڑھ کے، اور ساری دیر تک دعا مانگو، اپنی ساری ضروریات کے لیے دعا۔ حدیث میں فرمایا گیا تم کو نمک کی ضرورت ہے، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگو۔ تو مانگنے کی عادت جس کو ہو گئی، تو وہ علماء نے لکھا کہ جس کو ہر کام میں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کی علامت ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو مختصر سے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا